نیشنل ٹی20 ٹورنامنٹ کھیلنے کے بعد کراچی سے واپس ملتان جاتے ہوئے قومی کرکٹرز سہیب مقصود اور عامر یامین سندھ پولیس کے ریڈار پر آ گئے۔ سکرینڈ کے مقام پر پولیس نے 8,000 روپے رشوت لینے کے بعد دونوں کرکٹرز کو جانے دیا۔ سوشل میڈیا پر کرکٹرز نے پورا واقعہ بیان کر دیا، کہا ہماری پہچان ہونے پر پولیس نے مزید روپوں کا تقاضا کیا۔ پیسے دو ورنہ تھانے چلو، سندھ پولیس نے کھلاڑیوں کو بھی نہ بخشا۔ قومی انٹرنیشنل کرکٹر سہیب مقصود اور عامر یامین سے سندھ پولیس کے اہلکاروں نے پیسے پکڑ لیے۔ دونوں نے ٹویٹ میں آپ بیتی بیان کر دی۔ سندھ پولیس گردی کا شکار سہیب مقصود نے ٹویٹ کیا، ہم بہت خوش نصیب ہیں، سندھ میں نہیں پنجاب میں رہتے ہیں۔ میں زندگی میں پہلی بار کراچی سے بذریعہ روڈ ملتان جا رہا تھا۔ سندھ پولیس اتنی کرپٹ ہے، ہر 50 کلومیٹر پر روکتی ہے اور پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے، نہ دینے پر تھانے لے جانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ عامر یامین نے لکھا، میچ کے بعد ملتان جاتے وقت سکرنڈ کے مقام پر پولیس نے ان سے 8,000 روپے لیے، پھر جانے دیا۔ ایسا پنجاب یا ملک کے کسی اور صوبے میں نہیں ہوتا۔ سہیب مقصود نے کہا، پولیس کو بتایا کہ ہم کرکٹرز ہیں تو مزید پیسوں کا مطالبہ کر دیا۔ ہم نے بولا سر ہم کرکٹرز ہیں اور انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اور ہم لوگ میچ کھیل کے آ رہے ہیں۔ پلیئرز کا سنا تو ایک تو ڈیمانڈ بھی بڑھا دی اور اوپر سے سر بدتمیزی بہت زیادہ کرنے لگ گئے۔ سندھ پولیس کا سلوگن ہے، خدمت کرنے پر فخر ہے، کیا ایسی ہوتی ہے خدمت؟ ایس ایس پی شہید بے نظیر آباد حیدر رضا کہتے ہیں، واقعے پر سہیب مقصود سے رابطہ کیا، انہوں نے رشوت لینے والے ایک اہلکار کو شناخت کیا۔ قانون کی خلاف ورزی پر 4 اہلکاروں کو پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ کل رات سکرن میں ایک واقعہ پیش آیا، کرکٹرز جو کہ بائی روڈ ٹریول کر رہے تھے، ان کو ایک پولیس والے نے 2 اہلکاروں نے روکا اور ان سے کاغذات چیک کرنے کے بعد اور لائٹوں کی کچھ بات کرنے کے بعد انہوں نے ان سے رشوت ڈیمانڈ کی۔ صبح انہوں نے ٹویٹر پہ یہ پیغام رکھ دیا۔ اس کا نوٹس پولیس نے لیا، انکوائری کرنے کی ہدایات موصول ہوئی۔ ہم نے انکوائری کی، میری سہیب سے بات ہوئی، انہوں نے جو انڈیکیشنز دی تھیں کہ جس جگہ پہ روکا گیا اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ وہاں جو موبائل گشت کرتی ہے اس کے نائٹ ڈیوٹی میں جو افسران تعینات تھے ان کی تصویریں میں نے سہیب سے شیئر کی۔ ان میں سے ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کیا جس نے ان سے رشوت لی تھی۔ 4 کو تھانے میں لاک اپ کر دیا ہے، ڈسپلنری پروسیڈنگ کر کے ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ لاہور کے علاقے سندر میں کالج بس پر کار سواروں کی فائرنگ سے 2 طالبات زخمی ہو گئیں، دونوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کالج بس میں سوار طالبات ٹرپر پتوکی سے آزاد کشمیر جا رہی تھیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اے ایس پی رائیونٹ کی سربراہی میں خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ ایس پی صدرا خان کا کہنا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کے مطابق زخمی عائشہ اور نمرہ پتوکی میں نجی کالج کی طالبہ ہیں۔ واقعے کا مقدمہ متاثرہ لڑکی عائشہ کے بھائی سلیمان سرور کی مدعیت میں تھانہ سندر میں درج کر لیا گیا۔ لاہور کے علاقے اکبری گیٹ میں ملزم ٹک ٹاکر کی فائرنگ سے 14 سال کا لڑکا زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اقدام قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ لڑکے کی گردن پر گولی لگی ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ پولیس نے بتایا ملزم گاڑی میں سوار لاہور کی سڑکوں پر ہوائی فائرنگ کرتا تھا۔ ملزم واصف کو گرفتار کر کے اس سے اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ ملزم کے خلاف اکبری گیٹ پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ 12 اکتوبر کے اقدام کو اسی عدالت نے راستہ دیا۔ پرویز مشرف کے مارشل لاء کو قانونی کہنے والے ججوں کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ جسٹس عطر من اللہ نے سپریم کورٹ میں پرویز مشرف کیس میں ریمارکس دیے، کہا کارروائی صرف 3 نومبر کے اقدام پر کیوں کی گئی؟ کیا ججوں پر حملہ، اسمبلیاں توڑنے، آئین معطل کرنے سے زیادہ سنگین معاملہ تھا؟ کسی فیصلے کو ختم ہونا ہے تو اسے ہونا چاہیے جس نے مارشل لاء کو راستہ دیا۔ ان ججوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ماضی میں جو ہو چکا اسے میں ختم نہیں کر سکتا۔ قوم بننا ہے تو ماضی کو دیکھ کر مستقبل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ وکیل آ کر بتائیں نا، آئین توڑنے والے ججوں کی تصویریں ہی یہاں کیوں لگی ہیں؟ جج ہی یہاں بیٹھ کر کیوں پوائنٹ آؤٹ کریں؟ میڈیا بھی ذمہ دار ہے، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ بتائیں نا کتنے صحافی مارشل لاء کے حامی کتنے خلاف تھے؟ تاریخ سے سیکھنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا تاریخ پر یہ ہے کہ جب کوئی مضبوط ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا، جب طاقتور کمزور پڑ جاتا ہے اس کے بعد آسمان جیلانی والا فیصلہ آ جاتا ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا میری نظر میں لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں۔ چیف جسٹس نے پرویز مشرف کے وکیل کو تھینک یو کہتے ہوئے ریمارکس دیے، آپ نے خصوصی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا جو راستہ چنا تھا ہم اس سے متفق ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ نے استفسار کیا غداری کیس جب شروع ہوا تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ وکیل حامد خان نے کہا اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔
जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया, इसके बावजूद उन्होंने 12 अक्टूबर को कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया। मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बाद-अज़ां अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, परवेज मुशर्रफ के वकील से सवाल है कि मुलजिम की वफात पर क्या अपील गैर मुअस्सर नहीं हो गई? क्या सजा बरकरार रहने पर परवेज मुशर्रफ की फैमिली को मुराहत देनी चाहिए या नहीं? जेल हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने से मुआजरत की। खुसूसी अदालत ने अडयाला जेल में ओपन ट्रायल करने का फैसला सुना दिया। मीडिया और आम अफराद के साथ मुल्जिमान के 5 मेंबर भी जेल में मौजूदगी की इजाजत होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें लिखा, दोनों मुल्जिमान चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत पेश नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को पेश करने के लिए सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म दिया गया। सुपरिंटेंडेंट जेल ने सिक्योरिटी रिपोर्ट की बुनियाद पर रिपोर्ट अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम चेयरमैन पीटीआई की जान को शदीद खतरा है। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स का इस अदालत ने बगौर जायजा लिया है। रिपोर्ट से जाहिर है मुल्जिम चेयरमैन पीटीआई की जान को लाहक खतरा कम नहीं हुआ। अदालत की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुकदमे की समाअत इस केस के लिए महफूज नहीं। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम की गई। अदालत ने वापस जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया। एक्स प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को आज सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई? जो आज इन्होंने जज साहब ने ऑर्डर दिया है, वापस उनको जेल ट्रायल कर दिया। वो सिर्फ वजह यह है कि ये आगे बाहर ना निकल सके। यही तरीका है तो हमें नहीं लगता कि कई महीनों तक इनको जेल से निकलने देंगे। और ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं इनको जेल में रखने के लिए। जज साहब ने आज ये भी कहा है कि सबको खुला ओपन ट्रायल है, इसके अंदर सब आ सकते हैं। आप सारे मीडिया वाले आ सकते हैं। वहाँ कम से कम 200 लोगों की गुंजाइश है। आप लोग उधर हमारे साथ होंगे, फिर हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात होगी। अगर आप सारे जितने कैमरे इधर हैं वो कोर्ट के अंदर होंगे, फिर हम तसल्ली में हैं। इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अवाम के एतमाद और अल्लाह के फजल से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम नून लीग को 2/3 अक्सरियत दे तो दहशत गर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं अली परवेज मलिक, राना कासिम नून, मजहर चौधरी और सलमान खान ने मुलाकात की। नून लीग ने हमेशा इदारों को सियासत में धकेला। आज भी तासुर दिया जा रहा है कि इदारे हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल कुंडी कहते हैं कि इमरान खान को लाया गया तो कहा जाता था दूध में पानी मिलाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, आर्मी चीफ और निगरान वजीर आजम को यूएई मुआहदे पर मुबारकबाद देता हूं। आर्मी चीफ के इक़दामात के नताइज आना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द शरह सूद 18% और डॉलर 180 पर होगा। देर से हुई, जिम्मेदारी साहब से इस्लामाबाद में जरूर मुलाकात हुई। बहुत सारी बातें इस हवाले से आ रही थी। डॉक्टर आसिम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं या मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना होगा। बहुत लड़ लिए, बहुत एक दूसरे पे तनकीदों के नश्तर चलाए हैं, लेकिन इससे सारा नुकसान मेरे सूबे और मेरे शहर का हो रहा है। मुबारकबाद देता हूँ वजीर आजम पाकिस्तान को और आर्मी चीफ को। अंत तक मेहनत, कोशिशों और काविशों से इत्मीनान हुआ। हमारे यूएई के ममालिक को 20 से 25 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी याददाश्तों पे कल साइन किए हैं। तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के जो एग्रीमेंट्स हैं, एमओयूज हैं, वो साइन होने जा रहे हैं। आर्मी चीफ को खराज तहसीन पूरी कौम को पेश करना चाहिए कि जिन्होंने सरहदी दहशतगर्दी के मुकाबले के साथ साथ एक माशी दहशतगर्दी का मुकाबला किया और अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। डॉलर भी 180 के करीब या 200 के अंदर अंदर आ जाएगा और इंटरेस्ट रेट 18% पर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आ जाएगा। वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में स्ट्योना मोनो टेक्निकल इंस्टीट्यूट का दौरा किया। कहा, वर्कशॉप में लगता है कभी काम नहीं हुआ, सब मॉडल बाहर से लेकर रखे गए, क्या कभी प्रैक्टिकल किया है? जिस पर बच्चों ने कहा 1 माह पहले आधे घंटे का काम सिखाया था, उसके बाद क्लास नहीं हुई। वजीर आला सिंध ने इंस्टीट्यूट की इंस्पेक्शन न करने पर रीजनल डायरेक्टर पर बरहमी का इजहार किया। कहा, इंस्टीट्यूट के किसी भी वर्कशॉप में काम करने के आसार ही नहीं। हम कौम के मुजरिम हैं कि बच्चे स्कूल आते हैं लेकिन पढ़ाते हैं ना ही सिखाते हैं। वेल्डिंग सिखाने के नाम पर बच्चों को 2 माह पहले सिर्फ स्पार्क सिखाई। वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने इंस्टीट्यूट के वॉशरूम का भी मुआयना किया।
اب جو بلڈنگ بنے گی فائر سیفٹی لازمی ہونے کے لیے قانون سازی کی جائے گی. کراچی کی بڑی عمارتوں میں فائر سیفٹی سروے ہوگا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شہر میں کمرشل عمارتوں میں فائر سیفٹی آڈٹ کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. فائر سیفٹی آڈٹ ہونے کی ضرورت ہے. کراچی میں جو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں, کمرشل کمپلیکسز ہیں, 3 ٹیمیں ہم نے تشکیل دی ہیں جو کہ فائر سیفٹی آڈٹ کرے گی. جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ایک ایمرجنسی ایگزٹ موجود ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو فائر سیفٹی اکوپمنٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. نقشہ اگر اپروو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے نہیں کیا تھا, کنٹونمنٹ بورڈ فیصل نے کیا تھا, ریگولرائز اس کو کنٹونمنٹ بورڈ فیصل نے کیا تھا. آگ بجھانے کے لیے بھی ان کی ٹیم کو آنے کی ضرورت تھی, وہ نہیں آئی. کے ایم سی کی ٹیم آئی, معائنہ انسپیکشن کے لیے ایس پی سی اے کی ٹیم آئی, کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کی ٹیم نہیں آئی. اگر اس بلڈنگ کے اندر فائر سیفٹی ایگزٹ ہوتا تو شاید لوگ بر وقت باہر نکل پاتے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ متحدہ عرب امارات. نگراں وزیر اعظم نے اماراتی قومی ہیروز کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وحدۃ الکرامہ کا دورہ کیا. یادگار شہداء آمد پر وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. نگراں وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا. وحدۃ الکرامہ میں اماراتی قومی ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے. نگراں وزیر اعظم کو پورے مانیومنٹ کا دورہ کروایا گیا. شہداء اور غازیوں کی کہانیوں سے متعلق آگاہ کیا گیا. نگراں وزیر اعظم نے مہمانوں کی کتاب میں قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پیغام بھی لکھا. ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں. حلقہ بندیاں مکمل کر لی گئیں. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس جاری ہے جس میں سیکریٹری الیکشن کمیشن لاونگ ممبران شریک ہیں. اجلاس میں حلقہ بندیوں کی حتمی ارشاد کا معاملہ زیر بحث ہے. حتمی انتخابی فہرستوں کی پرنٹنگ پر بھی بریفنگ دی گئی. الیکشن کمیشن نے حتمی حلقہ بندیوں کی اشاعت کی منظوری دے دی. ملک بھر کی حتمی حلقہ بندیوں کی اشاعت 30 نومبر کو کی جائے گی. کوہستان میں لڑکے کے ساتھ تصاویر وائرل ہونے پر لڑکی کو قتل کرنے کے واقعے پر ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر کی تحقیقات شروع کر دی. پولیس کے مطابق ایف آئی اے جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذمہ داران کو گرفتار کرے گی. تصاویر وائرل ہونے کے بعد ایف آئی اے سے مدد کی درخواست کی تھی. قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کیس میں مزید 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. پولیس کے مطابق سہیل رضوی اور شاہ رخ کو گرفتار کر کے پولیس موبائل تحویل میں لے لی گئی ہے. گرفتار دونوں ملزمان نے گھر میں 40 کروڑ اور اسلحہ موجود ہونے کی مخبری کی تھی. سابق ایس ایس پی ساؤتھ کو بھی جے آئی ٹی نے شامل تفتیش کر لیا ہے. سابق ایس ایس پی عمران قریشی کا دوبارہ بیان لیا جائے گا. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے 6 افراد کی ہلاکت کے کیس میں انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. تفتیشی افسر نے کہا کہ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور پولی گرافک ٹیسٹ کی رپورٹ آنی ہے. عدالت مزید جسمانی ریمانڈ دے. ملزم کے وکیل کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی گئی. کہا ٹیسٹ کی رپورٹ کے انتظار میں جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. دہشت گردی کی دفعات اور ریمانڈ غلط ہوا ہے. عدالت نے کہا کہ اگر فیصلہ غلط ہے تو آپ ہائی کورٹ چلے جاتے. آپ ہائی کورٹ میں دہشت گردی کی دفعات اور ریمانڈ کو چیلنج کریں. معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے. کاروباری ہفتے کے دوسرے دن آغاز پر ہی مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. 100 انڈیکس پہلی بار 60,000 کی حد عبور کر گیا. انڈیکس 918 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور 60,730 پوائنٹس پر بند ہوا. کچھ بات کریں غزہ کی تو غزہ میں جنگ بندی میں مزید 2 دن کی توسیع کا آج پہلا دن ہے. حماس کی جانب سے 20 یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل 60 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعظم خان پر عائد جرمانہ ختم کر دیا. پی سی بی کا کہنا ہے میچ کے دوران اعظم خان نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تھی. کھلاڑیوں کو اجازت نہیں کہ وہ ذاتی پیغامات کا اظہار کریں. فلسطین کی حمایت پر اعظم پر 50% میچ کا جرمانہ عائد کیا گیا تھا. خالد مقبول صدیقی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کی ضرورتیں پوری ہونی ہیں. وہاں پر پاکستان کی عوام کے لیے کون کون سے محکمے اختیارات اور وسائل درکار ہوں گے اور ان کو اویلیبل بھی ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کی قانون سازی ہونی چاہیے اور یقینی بنایا جانا چاہیے کہ جب تک 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ، ضلعی حکومت، دیہی حکومت، شہری حکومت، بلدیاتی حکومت، مقامی حکومتیں انٹیکٹ نہ ہوں
उस वक्त तक आम इंतखाबात मुमकिन ना हो सके। आम इंतखाबात के लिए थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को, मुकामी हुकूमतों को, बल्दियाती हुकूमतों को, शहरी हुकूमतों को, ज़िलाई हुकूमतों को और दही हुकूमतों को यकीनी बनाया जाए, उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। हम ये भी समझते हैं कि वसाइल की गलत तकसीम से पाकिस्तान के अंदर ये सारा माशी बहरान है, बल्कि पाकिस्तान में इस वक्त माशी बहरान से ज्यादा नियतों का बहरान है। हम ये समझते हैं कि जिस तरह वफाक सूबों को एक फार्मूले के तहत अपने हिस्से से एक बड़ी रकम 18वीं तरमीम के बाद सूबों को मुंतकिल होती है। खातून हज़रात, 18वीं तरमीम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए थी, लेकिन 18वीं तरमीम एक्यूमुलेशन ऑफ पावर का बाइस बनी है। तो हम एक ऐसी तरमीम चाहते हैं जिसमें कि वफाक बराए रास्त बल्दियाती हुकूमतों को उसके हिस्से का, उनको किस हिस्से में किस तरह से मिलना चाहिए, उसी फार्मूले के तहत जिसके तहत सूबा वफाक से वसाइल लेता है, उसी उसूल के तहत, उसी क्राइटेरिया के तहत शहरी हुकूमतें, बल्दियाती हुकूमतें, ज़िलाई हुकूमतों को भी वसाइल फराहम किए जाएं।